السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، نسلہ ٹاور کراچی کے متاثرین کا احتجاج آگے بڑھتے ہوئے بلڈرز کے احتجاج میں تبدیل ہو چکا ہے، اور جو با اثر بلڈرز ہیں ان کی پشت کے اوپر کراچی کے اور پاکستان کے با اثر بزنس مین، میڈیا ٹائکونز بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور اس لحاظ سے یہ احتجاج بڑا بامانی ہے، اور چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی بڑا الارمنگ اور پورے پاکستان کی عوام کے لیے بڑا الارمنگ ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ سارا دندہ، سارا کام بلڈرز، یہ ریل اسٹیٹ کا جو سارا معاملہ ہے جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا، وہ سارا کا سارا ہم بند کر دیں گے، اور اگر واقعی چیف جسٹس صاحب نے انصاف کرنا ہے تو پھر وہ اٹھیں اور باقی تمام جو اس طرح کی بلڈنگز ہیں ان سب کو سیل کریں، پھر ان کو گرائیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ الطاف بھائی نے تو بہت آگے چلے گئے، انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی براہ راست کلاس بھی لی ہے، اور عدلیہ کے رول کے اوپر بھی بڑا خوفناک قسم کا کمنٹ کیا ہے، ایک نہیں کئی دفعہ۔ تو اب کراچی کے جو لوگ ہیں، کراچی کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اس احتجاج کو یہ اینگل بھی دے رہے ہیں کہ یہ کراچی کے ساتھ سلوک کیوں ہو رہا ہے، کراچی کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں جو بلڈنگز ہیں، یا اسلام آباد میں جو بلڈنگز ہیں، یا باقی جگہ پہ بلڈنگز ہیں، وہاں پہ اس طرح کا آپریشن یا اس طرح کا ٹارگٹ کلنگ کیوں نہیں ہو رہی۔ اور ایک ریفرنس عمر چیمہ صاحب کی سٹوری کا بھی سامنے آیا، جس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست سٹوری دی کہ ایک طرف نسلہ ٹاور ہے جہاں عام لوگوں کے فلیٹس ہیں اور ان کو گرایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ برود کے ساتھ اڑا دیا جائے۔ چلو، بڑی اچھی بات ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد کے اندر اور ساری قوم کو پتہ ہے کہ ایک ٹاور تھا جو ہوٹل کے لیے گورنمنٹ نے جگہ دی تھی، سی ڈی اے نے، اس کی وائلیشن کرتے ہوئے جو ڈیولپر تھا، جو بلڈر تھا، اس نے وہاں پہ ہوٹل بنا دیا۔ اور یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ درجنوں منزل کا یہ ہوٹل، وہاں پہ با اثر ترین لوگوں کے فلیٹس ہیں۔ سی ڈی اے نے اس پہ نوٹس بھی دیا، اس کو گرانے کا فیصلہ بھی کیا، معاملہ کورٹ میں چلا گیا، اور پھر آخری دنوں میں ثاقب نثار صاحب نے اپنی نوکری کے میچورٹی کے کچھ دن پہلے، ریٹائرمنٹ کے کچھ دن پہلے، اس کا فیصلہ سناتے ہوئے اس کو ریگولرائز کر دیا، چونکہ کورٹ کے پاس اختیار ہے۔ اور وہاں پہ سعد رفیق صاحب سے شروع ہو جائیں، چوری افتخار صاحب تک چلے جائیں، اور عمران خان تک چلے جائیں، اور کئی جرنیلوں کے وہاں پہ فلیٹس ہیں اسی بلڈنگ کے اندر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ڈپلومیٹک انکلیو کی طرف جاتے ہیں تو سامنے بالکل آپ کو نظر آئے گا ایک بڑا سا پلازا، جو ٹوین ٹاور ہے بیسیکلی، تو وہ سامنے آپ کو نظر آئے گا۔ وہ ایریا وہ ہے جہاں پہ اس طرح کی ریزیڈنشیل بلڈنگ الاؤ نہیں ہے، گرین ایریا ہے، لیکن بہرحال بن گئی، کورٹ نے فیصلہ کر دیا۔ پہلے بلڈنگ بن گئی اور اربوں روپے اکٹھے کر لیے گئے، اس کے بعد کورٹ نے ڈیسیژن دے دیا اور اس پہ فائن شین بھی لگا دیا، لیکن وہ فائن والا معاملہ بھی ابھی تک رستے میں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر بڑا آسان راستہ ہے کہ آپ نے کسی محکمے کے ساتھ کھیلنا ہے، کھلواڑ کرنا ہے، گورنمنٹ کو پیسے نہیں دینے، ٹیکس نہیں دینا، اور ریونیو مارنا ہے گورنمنٹ کا۔ تو بڑا پاکستان کے اندر آسان کام ہے، چھوٹا سا سٹے لے لیں اور بیٹھے رہیں اور مزے کریں۔ سٹے کے معاملے میں محکمے کے لوگ بھی مینیج ہو جاتے ہیں، کورٹ بھی خوش اور کلائنٹ بھی خوش، اور وکیل جو فیسیں لیتے ہیں وہ بھی خوش۔ خیر، یہ ایک کمپیریزن کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ لاہور میں، پاکستان میں اور بہت ساری جگہ پہ لیگل بلڈنگز ہیں، اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے، چھوٹا چھوٹا جرمانہ لیا جا رہا ہے۔ تو کراچی میں آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب تو چیف جسٹس صاحب دیں گے کہ وہ کچھ ذاتی ایجنڈے کے اوپر کر رہے ہیں یا رول آف لا کو نافذ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہم تو اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے، ان کو کورٹ کو جواب دینا چاہیے، لیکن یہ احتجاج ہو رہا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ تنقید ہو رہی ہے، یہ لوگ مارنے کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ خودکشی کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ احتجاج آگے بڑھ کر پھیلے گا اور یہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس احتجاج نے ایک دوسری شکل بھی اختیار کرنی ہے۔ وہ واقعی ایسی صورتحال ہے اس غربت کے دنوں میں کہ لوگ
خودکشیوں پہ جا سکتے ہیں، اور ایک بھی اگر خودکشی ہو گئی تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کی کیا پوزیشن ہوگی، کورٹ کی کیا پوزیشن ہوگی، اور عام لوگ اس پہ کس طرح ریئیکٹ کر رہے ہوں گے، میڈیا کس طرح بات کرے گا، اور پھر سول سوسائٹی کیا کرے گی، پھر انسانی حقوق والے بھی، مومبتیوں والے بھی نکل آئیں گے، اور پھر انٹرنیشنل کوئی فورم بھی اس کا نوٹس لے سکتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ ایم کیو ایم بھی سارے سینیریو کے اندر ایکٹیو ہے، اور جتنے بھی دڑے ہیں کراچی کی باقی تنظیمیں بھی ایکٹیو ہیں، میڈیا کے ٹائکونز بھی سامنے آ گئے ہیں، اور باقی تمام پارٹیز آلموسٹ اس کے ساتھ ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ موقف اپنی جگہ متاثرین کا یا مظاہرین کا، لیکن اس نے کہا بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ چیف جسٹس صاحب کو یہ ضرور اپنے فیصلے میں کہنا چاہیے اور امپلیمنٹ کرانا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ بنوایا ہے، جن لوگوں نے NOC دیا ہے، جن افسروں نے پیسے کھائے ہیں، برود سے ضرور اڑائیں اس بلڈنگ کو، لیکن ان کو اوپر باندھ دیں چھت کے اوپر۔ اگر یہ فیصلہ کر لیں تو میرا خیال ہے احتجاج بھی لوگ نہیں کریں گے، لوگ سمجھیں گے کہ یار اس ملک کے اندر انصاف ہونا شروع ہو گیا، اور یہ ایک جگہ نہ کریں، یہ اکراس دی بورڈ کریں، صرف نسلہ ٹاور کو ٹارگٹ نہ کریں۔ یہ ٹارگٹ کلنگ کا جو ایک تاثر جا رہا ہے وہ میرا خیال ہے نہیں جانا چاہیے کسی طبقے کو، کسی ایک بلڈنگ کو، کسی ایک بلڈر کو۔ میرا خیال ہے یہ اوورآل ہونا چاہیے۔ آپ سروے کریں، کسی جج کے ذمہ لگائیں یا کوئی کمیشن بنا دیں، اس میں بلڈرز کو بھی ڈال دیں، تو ایک پورا سروے کریں، اور سروے کرنے کے بعد فیصلہ کریں کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اور بہتر یہ ہے جو بلڈنگز بن گئی ہیں، یا تو پھر اکراس دی بورڈ بے رحم قسم کا احتساب کریں، تمام بلڈرز کو پکڑیں، اور جو اینڈ یوزر ہے اس کو ود پرافٹ پیسے دیں، اور جن لوگوں نے بنوائے ہیں ان کو نوکری سے فارغ کریں اور ان کو اندر کریں۔ پھر تو کچھ سمجھ آتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہونا تو پھر دوسری ایک تجویز ہے جو ریاست نے ہمیشہ کمپرومائز کیا ہے، تو چیف جسٹس صاحب کا یہ اقدام بھی بہت بڑا اقدام ہو سکتا ہے کہ جتنی بلڈنگز اس طرح انلیگل بنی ہے اس سے آپ جرمانہ کریں، اس سے 2-2 3-3 فلور ویسے ہی گورنمنٹ لے لے، جتنے گورنمنٹ کے آفیسز کرائے پہ ہیں وہاں پہ وہ شفٹ کر لیں، فیڈرل کے بھی اور صوبائی گورنمنٹ کے بھی۔ گورنمنٹ کا بہت سارا ریونیو بچ جائے گا۔ بہت ساری بلڈنگز ایسی ہیں جس کو گورنمنٹ رینٹ کے اوپر بھی دے سکتی ہے، گورنمنٹ کو چاہیے اس کو اڈاپٹ کر لے، اس کو ضبط کر لے بلڈنگز کے کچھ حصوں کو۔ اچھا، لیکن دوسری طرف جو بیچارے اینڈ یوزر ہے، متاثرین ہیں، جنہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، جنہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے شاپس ایون خریدی ہوئی ہے، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ وہ سڑک پہ آ گئے؟ ان کو کم از کم سیف گارڈ کرنا چاہیے۔ ان کے لیے ضرور سوچیں کہ وہ مین ٹارگٹ کورٹ کا، ریاست کا، وہ لوگ ہونے چاہیے۔ جنہوں نے فراڈ کیا ہے، 2 نمبری کی ہے، وہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کمپریہنسو قسم کا ایک آرڈر ہونا چاہیے۔ صرف نسلہ ٹاور کی بات نہیں ہے، صرف چند متاثرین کی بات نہیں ہے، اور صرف چند بلڈرز کی بھی بات نہیں ہے۔ بات اوورآل پاکستان کی امیج کی بھی ہے، بات انسانی حقوق کی بھی ہے، بات جسٹس کی بھی ہے، انصاف کی بھی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا انصاف ایسا ہونا چاہیے جو ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ گلزار صاحب جو چیف جسٹس ہیں وہ کافی فیصلے اس طرح کے دے رہے ہیں، افتخار چوہدری صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ لیکن ان فیصلوں کا اگر ماضی میں ہم دیکھیں، افتخار چوہدری صاحب سے لے کے ثاقب نثار تک اور ان کے بعد گلزار صاحب تک، ان فیصلوں کا امپیکٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی اڑ جاتا ہے۔ وہ کنکریٹ قسم کی چیزیں کورٹ کو کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو عدلیہ کے اندر جتنے کیسز پڑے ہیں، پینڈنسی جتنی ہے لاکھوں میں، ان کو میرے خیال میں فارغ کرنا چاہیے۔ پھر میرٹ پہ کیس کا پروسیس اور سمری ٹرائل کی طرف آنا چاہیے۔ پھر جو سال ہا سال وہاں پہ لوگ رلتے رہتے ہیں، 20-20 سال تک فیصلے نہیں ہوتے نسل در نسل، اس پہ میرا خیال ہے کورٹ کو توجہ ضرور دینی چاہیے۔ تو جو بیسک انصاف کا ایک فراہمی ہے، چیف جسٹس صاحب کی پرائم ڈیوٹی تو وہ ہے، اس پہ میرا خیال ہے فوکس کریں تو یہ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے عدلیہ کو سپورٹ بھی کریں گے، خوش بھی ہوں گے، اور بلے بلے بھی کریں گے، اور عدلیہ کا رول جو ہے کھل کر سامنے آئے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ پبلک کے اندر اس طرح سلیکٹڈ قسم کی جو ججمنٹس ہیں اس سے
میرا خیال ہے امپریشن خراب ہو رہا ہے. آلریڈی عدلیہ بہت سارے لوگوں کے ٹارگٹ کے اوپر ہے، بہت سارے مافیاز کے ٹارگٹ کے اوپر ہے. تو عدلیہ کو ان حالات کے اندر ایک نیا محاذ ایسا نہیں کھولنا چاہیے جس کا تعلق براہ راست عوام کے ساتھ ہو. عام آدمی جو ہے اس کے اندر عدلیہ کی ایک نفرت نہیں ہونی چاہیے کسی صورت میں، کیونکہ عدلیہ کی سپورٹ بہرحال عام آدمی ہی ہے. کیونکہ عام آدمی آج بھی بیچارہ بے بس ہو کے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو انصاف ملتا ہے، نہیں ملتا، لیٹ ملتا ہے یا ملتا ہی نہیں، یا رول کے بیچارہ مر جاتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن عدلیہ کے اوپر پھر بھی کچھ اعتماد باقی ہے. تو یہ اس اعتماد کو مزید تکڑا کریں، بہتر کریں، اور عدلیہ کا جو انصاف کی فراہمی کا پروسیس ہے اس کو میرا خیال ہے تیز کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.